السلام علیکم. سٹی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائش شناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھ صاحب, افتخار کیسر صاحب تھے, پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک ڈرامہ لگا کرتا تھا. ان کا بڑا مشہور ڈائلاگ تھا, اب میں بولوں کہ نہ بولوں. میں بولوں کہ نہ بولوں. کہ نہ بولوں. اچھا, کیونکہ مجھے چپ ہی لگ گئی ہے. اچھا, اور چپ لگی ہے آپ کی چڑیا کی بے پر کی خبروں کی وجہ سے. اچھا جی, سب سے پہلے تو اس چڑیا کو فارغ کرنے اور اس کا دانہ دنکا بند کرنے کی فرمائش آ رہی ہے. اچھا, ہاں, فرمائش نہیں آ رہی, دھمکی آ رہی ہے. دھمکی بھی آ رہی ہے, پریشر بھی آ رہا ہے. ہاں, اچھا, تو لوگ بھانت بھانت کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا, کس قسم کے لوگ؟ کس قسم کے لوگ مشکل میں ڈال دیا. میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو اچھے الفاظ میں فریز تاکہ ناراض نہ ہو جائیں. کچھ فارمل اسپوکس پرسن ہیں, کچھ انفارمل ہیں, کچھ بریف لے کے بات کرتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی جھٹلایا جا رہا ہے. ان کے جو ولاگرز ہیں, ان کے جو سپورٹرز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایسی خبروں میں کوئی صداقت ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ نا کون سی خبر تکلیف دے رہی ہے. اچھا, آپ نے جو ڈاٹس زیوم کر لیا نا کہ سب کو پتا ہے. آپ شروع کریں نا, بتائیں کون سی خبر تکلیف دے رہی ہے. میں بتاتی ہوں. آپ نے جو کل ایک ایک کر کے گنوائے نا ڈاٹس, تو ان کو کنیکٹ کر کے ایک پکچر آپ نے بنائی. اچھا, جھٹلا نہیں رہے. پکچر میں نے کیا بنائی تھی کہ مستقبل قریب میں ایسے ہو سکتا ہے, ریلیکسیشن ہو سکتی ہے فور پاکستان تحریک انصاف, ڈورز کھل سکتے ہیں ان کے لیے جو بند تھے, بشرا بی بی کی رہائی ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر, سسپینشن ہو کے تھوڑی بہت فریڈم مل سکتی ہے. جی, خان صاحب کا نہیں مگر ان کا شاید ہو سکتا ہے, اور باقی لوگوں کا بھی. جی جی, وہ اور اچھی خبریں ہیں پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی کے لیے اچھی ہے کہ برف پگھل رہی ہے کہیں بیک ڈور, کچھ ایسے سلسلے چل رہے ہیں. اس میں جو ایونٹس ہیں ان کو جھٹلایا نہیں گیا. انہوں نے کہا یہ بھی ہوا ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, یہ بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ معمول کے مطابق ہو رہا تھا. یہ ایک پروسیس تھا, یہ اچانک نہیں ہوا. اور اس سے یہ شکل بالکل نہیں بن رہی جو آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے پاکستان تحریک انصاف کے لیے باغ و بہار ہو جائے گا, دروازے کھل جائیں گے, بات چیت ہو جائے گی اور دونوں ایک پیج پہ کسی نہ کسی طرح آ جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. ایک چیز جو سب سے زیادہ چبھی اور جسے مکمل طور پر جھٹلایا گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, وہ ایک بریفنگ ہے جو آپ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو کوئی صاحب ملے ہیں. جی, غیر سیاسی شخصیت کوئی ملے ہیں اور کوئی انہوں نے جا کے ان کو بریف کیا ہے, اور پھر کوئی فیصلے ہوئے ہیں. ایم او یو ہوا نا, اور انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. ایم او یو یہی ہوتا ہے نا, انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, جس کے ساتھ خان صاحب اب سپورٹ کریں گے آرمی ایکشن کو اینڈ ول سپورٹ پاکستان. ٹھیک ہے, اور سوشل میڈیا جو ہے پی ٹی آئی کا وہ بھی سپورٹ کرے گا, ٹون ڈاؤن ہو جائے گا اگینسٹ ملٹری, اور انفیکٹ سپورٹ کرے گا وار ایفرٹ, سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرے گا. یہی کہا تھا نا. تکلیف صرف میرا خیال اس بات پہ ہے کہ ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. خان صاحب کو ہم نے جا کے کوئی ڈائریکٹ کوئی بریفنگ نہیں کی, کیونکہ میں نے کہہ دیا نا نان سول, تو اس سے پھر یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ گئے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ اور وہاں سے ڈینائل آ رہی ہے کہ ہمارا کوئی بندہ نہیں گیا, اور لوگوں کو فون کر کے کہہ دیا گیا کہ یہ غلط ہے. یہ مجھے بھی کہا گیا ہے کہ یہ ہماری طرف سے کوئی نہیں گیا. ٹھیک, اور اچھا, تو یہ تو اوکے, نہیں گیا تو ظاہر ہے اگر گیا بھی ہوگا تو آپ کیا کہیں گے, گیا؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے. جب امریکہ سے لوگ آئے تھے ملنے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کو, تو کیا آپ نے کہا تھا کہ ہمیں ملنے آئے ہیں؟ نہیں, مگر آپ نے ڈینائی تو نہیں کیا تھا نا. وہ تو ساری خبریں چلی بھی تھیں, انہوں نے انٹرویوز بھی دیے تھے کہ ہم مل کے آئے ہیں, یہاں گئے, سیف ہاؤس ہوا, یہ ہوا. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں نا, مگر یہ اسٹیبلشمنٹ کبھی اوپنلی یہ چیز نہیں مانتی. کیوں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا. دیکھیے اس وقت کیوں یہ ڈینائل آ رہی ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی آ رہی ہے, اور فوکس کس پہ کیا جا رہا ہے؟ فوکس اس پہ کیا جا رہا ہے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. اچھا, اب اسی لیے میں نے اسی وقت تمہیں کہتے تھے یہ ڈیل ویل کا نام نہ لو. آپ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ آپ نے کہا, میں نے کہا انڈرسٹینڈنگ, بات آگے بڑھ رہی ہے. اس کا پھر میں نے آپ کو پروف دیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں, یہ ایک دم ہو گئی ہیں. یہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے کہ ہاں ہوتی ہیں, یہ ہاں ہوتی ہیں, کل کو بشرا بی بی کی رہائی ہو جاتی ہے, ہوتی ہے, ہاں جی وہ بندے کو ریلیز کر دیا, ہاں ہوتی ہیں. شاہ محمود قریشی ایک دم ہارٹ اٹیک ہو گیا, ہاں ہوتی ہیں. مطلب ہے کہ اب اور کچھ لوگ ریلیز ہو جائیں گے, ہاں ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا نا, things don't work like that. تو میں صرف اشارہ یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ ڈاٹس کو اکٹھا کریں تو کم از کم یہ تو تسلیم کریں کہ کچھ ہونے جا رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے یا کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اچھا, اب دونوں کے بیانیے, اسٹیبلشمنٹ اوبریک گورنمنٹ ایک طرف اور عمران خان پی ٹی آئی دوسری طرف, دونوں کے کیا بیانیے ہیں؟
अगेंस्ट है ना ज़ाहिर है एक दूसरे, एक का बयानिया ये क्रिमिनल है, इसने ये किया ये किया ये किया ये किया, ये हमने केसेस किए, हमें नहीं छोड़ेंगे इसको, ठीक है। तो उसके साथ आप कैसे तस्लीम करेंगे कि हमने तो बातचीत कर ली उसके साथ? आप नहीं कर सकते ना। देयर इज़ नो वे यू कैन एक तरफ जेलों में रखें और जेलों में डालें और केसेस प्रोसीड करें, और दूसरी तरफ आप कहें कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी तोड़ दिया, ये भी कर दिया, मगर हम तो बातचीत में हैं। तो ये आप पब्लिक के अंदर ये आप नहीं कह सकते। तो पब्लिक के अंदर वही कहना पड़ेगा जो कहा जा रहा है जी। पीटीआई कहती है इमरान खान ने कब से कह रहा कि मैंने डील नहीं करनी, क्योंकि डील का जो कॉनोटेशन है, जो ताल्लुक बनता है वो एनआरओ के, तो खान तो कब से कह रहा है हमने डील नहीं करनी। और पीटीआई भी यही कहती है नो डील नो डील नो डील, क्योंकि डील जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, मगर पाकिस्तान के अंदर डील का मतलब जो है वो ऐसे लिया जाता है कि एनआरओ है, क्लंक बन गया। हाँ, तो इसलिए डील किसी को पसंद नहीं है। तो अब अगर मेरी बातों से ऐसे लग रहा था कि कोई बातचीत चल रही है और वहाँ से ये डील वाली बात ना निकल आए, तो डील नहीं है। उसकी वजह ये है कि दोनों अपनी पोजीशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जाके क्या होता है वो तो आपको पाकिस्तान की तारीख का पता ही है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर बहुत कुछ हो जाता है जो लगता है ऐसे कि कभी नहीं होगा, मगर लॉजिक एक ऐसी चल रही होती है सियासत की कि वहीं आके आप पहुँचते हैं। कितनी दफ़ा नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, किस किस्म के इल्ज़ाम लगे उनके ऊपर, फिर वापस आ जाते हैं अदालतों के ज़रिए और सियासी मुखमुखा के ज़रिए। बेनज़ीर भुट्टो साहब को 2 दफ़ा निकाला गया, प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी को 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बनाया गया, 8 साल जेल में रखा गया कि जी आप करप्ट हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें सियासत में होती है बिहाइंड द सीन्स, बैक चैनल्स, और उस वक्त तक जब तक पक्की नहीं बात हो जाती और अनाउंस करने के मुताबिक के लायक नहीं होती, उस वक्त तक डिनाइल चलती है और बड़ी सख्त डिनाइल चलती है, क्योंकि दोनों के बयानिए जो हैं वो उसके बरक्स होते हैं जो पब्लिक के लिए बयानिया बनाया जाता है। अब पीटीआई कह रही है जी नो डील, हम तो ये नहीं, तो समझ आती है ना, वो तो डिनाई करेंगे। और उधर से भी कहा जा रहा है कि जी कोई नहीं, हमारी तरफ से कोई मिला जाके, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मगर तो मैं समझता हूँ इसमें कोई there's nothing to worry about, this is what they have to say। दोनों साइड्स को ये कहना है और कहें। मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, क्या वो अच्छा हो रहा है और बुरा हो रहा है। मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें हो रही हैं, उसके मैंने आपको एविडेंस दिया कि ये चीज़ें निशान हैं उसके। एक आध निशान और मैं आपको अभी दे देता हूँ। और मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि इमरान खान को एक मौका मिलना चाहिए, जैसे कि पहले सियासतदानों को मौके मिलते रहे हैं, उनके ऊपर भी बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। वो भी उस वक्त बड़े पॉपुलर थे, मोहतरमा बड़ी पॉपुलर थी एक ज़माने में, मेरे नवाज शरीफ साहब एक ज़माने में बड़े पॉपुलर थे, अब इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर हैं। तो पॉपुलरिस्ट जो होते हैं वो आवाम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, जैसे भी आप चाहें, तो उनको अकोमोडेट करना पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ज़रूरी होता है। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा वक्त था कि जबकि एक दुश्मन हमें सर पे आके खड़ा था, तो उस वक्त ये, और मैंने अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी ये कहा है, खान साहब अच्छा मौका है, आप थोड़ी सी लचक दिखाएं, आप ये ढूंढे मौका कि गो बैक इनटू द पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम। और मैंने एस्टैब्लिशमेंट में भी यही कहा है कि ये मौका जो है इसमें सबको यूनाइट करने की कोशिश करें। और अब क्या हो रहा है, अब सारे यही तारीफ़ कर रहे हैं कि जी सारी सियासी जमातें नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल एफर्ट के पीछे खड़ी हुई हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का बयानिया इस वक्त, अगर आप इंडियन चैनल सुने तो वो 3 बातें करते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान इकोनॉमिकली बड़ा कमज़ोर है, बास्केट केस है, फेल्ड स्टेट है। दूसरा वो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिटिशियन और पार्टी जो है वो बाहर आउट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, और वो ये कहती है ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये हुकूमत भी इलीगल, और वहाँ पाकिस्तान के अंदर डिवीजन हुई हुई है। वो आपको कमज़ोर दिखाना चाह रहे हैं। एंटी आर्मी बयानिया वहाँ चलाया जाता है और इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स और बातें भी चलाई जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को अच्छा हो, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है जी, कि अगर बातचीत हो रही है और इस नौयत की बातचीत हो रही है, जिसकी नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकला है कि 8 और 12 मई के दरमियान जी जो एक्स के ऊपर पोस्टिंग हुई है, वो कहते हैं टोटल पोस्ट PMLN ने 184 किए जी, और PTI ने 641 किए पोस्टिंग्स एक्स के ऊपर। ये वो एक्स है जो पहले बैन था और अब खुल गया है, और सबसे आगे बढ़ के पाकिस्तान की हिमायत और पाकिस्तान की फ़ौज की हिमायत और इंडिया के ख़िलाफ़ जो ट्वीट्स हुई हैं वो PTI की तरफ से हुई हैं।
اور وہ کہتے ہیں اس میں سے ٹوٹل ویوز جو ملی ہیں ان ٹویٹس کے اوپر کوئی 24.5 ملین ویوز ملی ہیں، اور جو کہ نون لیگ والوں کو ملی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ 54 ملین. ان کی پوسٹ بھی زیادہ تھی، انگیجمنٹ زیادہ ہوئی، انگیجمنٹ بھی زیادہ تھی. اور تو اس لیے، اور یہ پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ سے ہو رہی ہیں، اس کو مانیٹر کیا گیا. تو پی ٹی آئی نے جو ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس ہیں، انہوں نے رائٹ 180 ڈگری ٹرن کر کے، جہاں وہ پہلے اٹیک کر رہے تھے اپنے لوگوں کو اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اور ڈومیسٹک، انہوں نے شفٹ کیا اپنے گنز ٹورڈز انڈیا. تو یہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ون آف دا ریزنز تھنگز دیٹ آئی سیڈ واز ڈسکسڈ از کہ ٹویٹر کھول دیتے ہیں، بٹ میک شیور کہ آپ کی جو لوگ ہیں ان کی گنز جو ہیں وہ ہماری طرف نہ پوائنٹ ہوں، اس طرف ہوں. یہ ڈیٹا بھی جنہوں نے یہ پوسٹ کیا ٹویٹر کے اوپر، وہ بھی پی ٹی آئی سپورٹر ہی ان کی پوسٹ سے لگتا ہے کہ ان کا انکلینیشن بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے. لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح سے دونوں آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس ہوئی ان میں پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری رہا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی تھینک یو کہا اسپیشل. رانا ثناء اللہ نے تھینک یو کہا، عطا نے تھینک یو کہا، سب نے نام لے کے، انہوں نے نام نہیں لیا ڈی جی صاحب نے، مگر رانا صاحب نے تو نام لیا. تو اب بات یہ کیا ہو گیا ایک دم کہ آپ نے نام لینے شروع کر دیے. اور پھر یہ جو نئی بات چلی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آئیے میرے سے بات کریں، چیمبر میں آ جائیں، اور فون کیا انہوں نے بیرسٹر گوہر کو. تو اب بات یہ ہے، بیرسٹر گوہر اور یہ سب لوگ بیسکلی ان کو بھی انسٹرکشن یہی ملے ہیں کہ یہ بات اب کیمرہ کی سامنے نہیں کرنی. جب بھی یہ بات پبلک میں ہوتی ہیں باتوں کی، ڈیلز کی یا نیگوسیشنز کی، تو وہ ڈیریل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس کو دونوں سائڈز ڈینائی کر رہی ہیں، اور دونوں سائڈز کے اسپوکسمین جو ہیں وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا، یعنی پی ٹی آئی کا بیانیہ خراب ہو رہا ہے نا، وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے ان کا. تو وہ یہ یہاں تو وہ پرو اسٹیبلشمنٹ دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو، تو ان کا بیانیہ خراب ہو رہا ہے. اور کیوں؟ اور وہ کہتے ہیں ڈیل تو ہوتی نہیں، ہم تو ڈیل کریں گے ہی نہیں. اور خان صاحب نے یہ خود کہا اکارڈنگ ٹو مائی سورس کہ جی فوکس آپ 9 میں نہ کریں، ادھر کریں. یہ جو آگے کیس چل رہا ہے القادر ٹرسٹ کیس، تو اب آگے آئے گا نا، دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے اس میں. میرا یہ، اور تو اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہاں جی شاید بشرا بی بی کے لیے کچھ نرمی دکھائی جائے، وہ تو قانون کے یار کیڑا قانون تو کیڑی تسی کی گلاں کرتے ہو تسی، ہو یو ٹرائنگ ٹو فول. اب بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں یہ اچھی باتیں ہیں، اس لیے میں نے یہ ریویل کیا ہے. دیز آر گڈ تھنگس. تکلیف یہ ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کچھ جائز بھی ہے تکلیف، کہ دیکھیے اس وقت تو سارا فوکس انڈیا کے اوپر ہے. تو خان صاحب کو کیوں سینٹر سٹیج پہ لانا؟ اس کے ساتھ تو پھر بحث شروع ہو جائے گی خان صاحب کے اوپر، جو کہ اب ہو گئی ہے نا. اگر یہ چپ کر جاتے، اس کو ڈینائی اتنا نہ کرتے، شور شرابہ نہ کرتے، نہ پی ٹی آئی چپ کر کے بیٹھ جاتی تو وہ بھی دوسری سائڈ بھی چپ کر کے بیٹھ جاتی، تو یہ آگے بات نہیں چلنی تھی. بس اور بھی لوگ کرتے، میں نے بھی کر دی. کر رہے تھے لوگ کافی عرصے سے. ایون کہ جو اوورسیز کنونشن ہوئے، جو ملاقاتیں ہوئی، ان میں بھی کہا گیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو، ان کے چیئرمین کو سمجھائیں کہ آپ اینٹی آرمی بیانیے کو چینج کریں. اور آپ نے جو پہلگام انسیڈنٹ ہے اس سے پہلے کے شوز میں یہ کہا تھا کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ ریویو کریں، ری وزٹ کریں، مشورہ دیا آپ نے قوم کے مفاد میں. اور اس کے اوپر یہ کہنا کہ اوہو کہ جی غلط ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو زیادہ توجہ مت دیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اب حقیقت کی طرف دیکھیں، گراؤنڈ سچویشن دیکھیں. آپ اب میری بات نہ یقین کریں نا، چھوڑیں نہ میری بات یقین کریں نہ ان کی بات یقین کریں. اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے. آنے والے دن اگر اگلے مہینے ڈیڑھ کے اندر آپ کو کوئی چیز نظر آئے گی تو پھر سمجھے کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ صحیح ہے. اور بائی دی وے میری خواہش ہے یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے جیسے کہتے ہیں نا سفید گھوڑے کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، تلوار لیے ہوئے اور ہوا میں گھما رہی ہے. یہ بند کرے یہ کام. یہ ملک کی سلامتی کے لیے، ڈیموکریسی کو آگے بڑھانے کے لیے اسپیس لیں، واپس پارلیمنٹ جائیں، وہاں بیٹھ کے نیگوسیٹ کریں، اور اگلی الیکشن کی بات کریں کہ بھئی کب ہوگی، کب نہیں ہوگی، کیسے ہوگی، اور انتظار کریں تاکہ کوئی کمپرومائز ورک آؤٹ ہو جائے تاکہ سسٹم آگے چلے. اس وقت یقین کریں سسٹم بلاکڈ ہے، اس لیے کہ خان صاحب بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، دوسری سائڈ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی، اور یہ نقصان ہمارا ہو جائے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو کھولا جائے. لیکن اکنامک فرنٹ پہ تو اچھی خبریں ہیں. تو اکنامک فرنٹ پہ اچھی خبریں ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ جو انڈیا کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے نا، یہ بھی ختم نہیں ہوا. یہ بھی آپ I'm sure you'll have questions today and I'll discuss it with you. وہ تو کہہ رہے ہیں پاز ہے، اور اب سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ذرا خیال رکھیں، وہ پھر کچھ نہ کچھ کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ابھی ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ اب ختم نہیں ہونا.
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि PTI, एस्टैब्लिशमेंट, नून लीग, ये सब एक सफ़े पे आ जाएं। और ये एक सफ़ा सिर्फ ये नहीं है इंडिया के ख़िलाफ़, ये अंदरूनी मामलात, डेमोक्रेसी, रिटर्न ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, पावर शेयरिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता इनको आप टेबल पे रखें और फाइंड वेज आउट। ये कोई तरीका नहीं है कि आपने डेडलॉक क्रिएट किया हुआ है। अब 2 साल से ज़्यादा होने जा रहे हैं डेडलॉक को, तो ये इस तरीके से कोई सर्वाइवल बड़ी मुश्किल हो जाती है। कल को कुछ भी हो गया, और हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है इस मुल्क में, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि PTI अपने वाइट घोड़े से उतरे, ज़मीन पे आए। जैसे नवाज शरीफ साहब भी ज़मीन पे आ गए, शहबाज साहब भी आ गए, मरियम भी आ गई, मोहतरमा भी जब थी तो आ गई थी, बिलावल भी आ गए, ज़रदारी साहब भी आ गए, तो यार सारे आ गए हैं। तो अपने अपनी स्पेस क्रिएट करने के लिए स्पेस होगी तो आप आगे बढ़ेंगे ना। स्पेस बंद हो जाती है तो कुछ नहीं होता। यही तो नवाज शरीफ साहब की कारस्तानी थी कि उन्होंने स्पेस अपनी पार्टी के लिए खोल ली जब उन्होंने कुछ बातें शुरू की, याद है ना आपको, जिसकी वजह से स्पेस खुलनी शुरू हो गई उनके लिए। खान साहब जिस तरीके से डील कर रहे हैं इस मामले को, उससे स्पेस उनके लिए बड़ी नहीं है। So I've always been saying that politics is the art of the compromise. Khan Sahib is not a revolutionary. PTI is not a disciplined party. Right. It is a popular party. Actually a popular movement. Khan Sahib जो के जब ही डाल के बैठे हुए थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, अब खिलाफ हो गए थे। तो ना वो सही था ना ये सही है। You have to work together because अब वो बहुत पावरफुल फोर्स है एस्टैब्लिशमेंट, और आपकी आवाम जो है बड़ी पावरफुल है। तो यू कांट, नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अगर लड़ाई झगड़े रहेंगे। तो देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट टू वर्क आउट अ मोडस ऑपरेंडी, कानूनी तौर पे भी और दूसरी तरीके से भी। कि हाँ, अब शहबाज शरीफ इज डन अ ग्रेट जॉब, कि वो काम भी सारे हो रहे हैं और मिलके भी मामले चल रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ अपने नजरिए से तो हट गए ना, वो उन पे तनकीद की जाती है। वो तो अब चले गए ना, वो तो फारग हो गए, उनको रहने देना उनको। तो इमरान खान साहब, ये भी उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि वो जिद करके बैठ सकते थे कि नहीं, मैंने बनना प्राइम मिनिस्टर, मैं नहीं यही करता। अगर नून लीग ना कर देती तो एस्टैब्लिशमेंट कहाँ जाती? खान साहब के खिलाफ थी। नून लीग अगर इनकी हमायत ना करती और इनकलाबी पार्टी बन जाती कि जी हम भी नहीं आपके साथ बैठते, वो एक स्टेज पे धमकी दी थी ना नून लीग ने, तो फिर चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, तो फिर क्राइसिस बन जाती ना। तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस। और मैं तो समझता हूँ बड़ी अच्छी डेवलपमेंट आई है। एंड आई स्टिक टू व्हाट आई सेड। ये छोड़ दे कौन मिला कौन नहीं मिला, कैसे पैगाम दिया, किस किस्म की ब्रीफिंग हुई। अब देखिए जो भी हुआ उसके नताइज क्या निकल रहे हैं। मैं उधर जाना नहीं चाहता, फिर और बातें निकल आएंगी। ठीक है, तो क्या आप समझते हैं कि इन सब चीज़ों के होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी एहतजाजी तहरीक या हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएगी, जिसकी तैयारियां हो रही हैं, जिसकी बातें की जा रही हैं? देखिए उनके लिए भी मजबूरी है ना। अगर वो अब अपने हथियार गिरा देते हैं, अच्छा, तो गले पड़ जाएगी ना बात। हमेशा टॉक फाइट होता है, कभी हथियार अपने नहीं गिराते, अपना बयानिया नहीं कभी छोड़ते। एस्टैब्लिशमेंट अपना बयानिया नहीं छोड़ेगी, PTI भी अपना बयानिया नहीं छोड़ेगी, ऊपर नीचे होता रहेगा, डेवलपमेंट्स होती रहेंगी। और जब वक्त आ जाएगा बयानिया तब्दील करने का, अमेंड करने का, तो फौरी रातों रात यू टर्न ली जाएगी। उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। अपने सपोर्टर्स को तसल्ली कैसे दी जाएगी? उधर यू टर्न कैसे लिया जाएगा? जो है जिस दिन आप यू टर्न लेंगे उस दिन वो भी यू टर्न लेके आपके साथ चले जाएंगे। जैसे अभी हुआ इंडिया पाकिस्तान के सपोर्टर्स भी यू टर्न लेंगे जब एस्टैब्लिशमेंट यू टर्न लेगी, और जब गवर्नमेंट के यू टर्न लेगी तो वो भी साथ निकल जाएंगे, और PTI के तो सबसे पहले आगे बढ़ के निकलेंगे बाहर। ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो डोंट वरी अबाउट दीज constituencies. They follow the leads that their parties and their leaders give them. तो मैं उधर नहीं जा रहा। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त बड़ा चर्चा है, ओ जी नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। वो एक्चुअली बहुत ज्यादा जोरों शोर से इस मजम्मत की जा रही है इस खबर की, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। इतना ज्यादा रिएक्शन पहले देखा नहीं गया। समझ नहीं आ रही कि मैं नहीं कहूँगा कि क्योंकि मैंने कह दिया तो शोर पड़ गया, और भी बड़े लोग कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं। मगर बात यह है कि इस वक्त फोकस क्या है? Focus actually is not on Imran Khan, not on PTI. Focus is on victory against the enemy. Celebrations, ठीक है, और उसके अंदर 2-3 हमारे लीडर्स का किरदार है। ठीक है, आर्मी चीफ का है, एयर फोर्स का है, फौज का है, शहबाज शरीफ का है, गवर्नमेंट का है। They handle it well. ठीक है, सो वो क्रेडिट इस वक्त तो वो ये लग रहे हैं ना, हर जगह पे ये हो रहा है पैनल, और बीच में इमरान खान का जिक्र आ गया, फुलझड़ी छोड़ दी आपने। छोड़ दी अनफॉर्चुनेटली। ये बता मैंने क्यों छोड़ी, ये भी पूछ। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, आपको क्या जरूरत थी? हाँ, 2 बातें थी इसमें। जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात शुरू हुई जी, नवंबर था 2021, जाके अप्रैल 5 महीने के बाद हुआ जी,
بالکل اپریل کے منتھ میں 2022 جیسے ہی بعد اس کی فیض کی ٹرانسفر ہوئی فرام کور کمانڈر تو میں نے آپ سے کہہ دیا شروع ہو گیا کام اب ٹھیک ہے. اور میں ساتھ ساتھ پورے ویکلی رپورٹ دیتا رہا اب ادھر آئیے بات اب ادھر آئیے یہاں تک کہ جب فرسٹ ویک آف اپریل میں نے کہہ دیا تھا اب یہ 7 دن ہیں اس کے اندر یہ فائنل ہو جانا ہے. اس سے پہلے میں نے ویک ٹو ویک ساری رپورٹ جو آپ کہہ رہے تھے آگ جلا دی گئی ہے مدھم آنچ پہ ہے آنچ تیز کر دی گئی ہے. تو اب میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ میری یہ امید ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے نیشنل یونٹی کا نیشنل اسٹرینتھ کا کہ اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ کو اور عمران خان کو اس کو ویلیو کرنا چاہیے کیش کروانا چاہیے اس موقع کو کیونکہ اس وقت آپ سب کو ایک دشمن سامنے آپ میوچول فیلڈ مل گیا یہ ایک اچھا وقت ہے. نو ڈاؤٹ خان صاحب نے 13 تاریخ کو ایک لمبا چوڑا جی ملک بھی میرا اور فوج بھی میری ہے انہوں نے جی ٹویٹ بھی کیا اور ملاقات میں گفتگو بھی کی انہوں نے اڈیالہ جیل میں کیا نا جی. تو پھر اب کیا رہ گیا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا تو بڑی اچھی بات کی ہے نا. میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ یار اس وقت گیٹ آف یور ہائی ہارس جی سپورٹ دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ فرگیٹ پارٹی پالیٹکس نیشنل پالیٹکس. تو پھر وہ اشارہ جو ہے وہ باقی لوگوں نے لے لیا تو اس لیے آئی اسٹک ٹو وٹ آئی سیڈ. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ جو بات ہے کہ جی کون ملا کیسے میں خیر ادھر نہیں جاتے یہ ثانوی چیزیں ہیں وہ مطلب ڈائیورٹ کر رہا ہے فرام دا مین تھنگ. مین تھنگ یہ ہے کہ بات چیت شروع ہے اچھی باتوں کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے کوئی لانگ ٹرم کمٹمنٹس نہیں ہو رہی ریلیف اور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ہو رہی ہے. میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ دونوں سائڈز کو CBMs کرنے پڑیں گے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کرتے ٹرسٹ نہیں کرتے دونوں سوچتے ہیں اور دوسرا چاقو کوپ دے گا. قدم بائی قدم آگے بڑھنا پڑے گا اسٹیبلش کرنا پڑے گا. یہ جو 10 پوائنٹس میں نے آپ کو ایجنڈا دکھایا میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ برف پگھل رہی ہے اور یہ سوچی سمجھی پگھلی جا رہی ہے. اینڈ آئی تھنک آگے آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی خبر سے بریک تو نہیں لگ جائے گا نا اس کو بالکل نہیں بریک لگے گا اور تھوڑے کیئرفل ہو جائیں گے دونوں سائڈز بیکاز دونوں کا بیانیہ جو ہے نا وہ انہوں نے خراب کر دیا ہے. بیانیہ پبلک کے لیے ہوتا ہے حقیقت کے لیے نہیں ہوتا. حقیقت تو کسی وقت بھی سیاست کے اندر آپ یو ٹرن لے سکتے ہیں. سو جو میں کہہ رہا ہوں دیٹ از کریکٹ آئی اسٹک ٹو اٹ اینڈ آئی تھنک اٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ. آئی ہوپ یہ آگے اور جائے ٹھیک ہے دونوں سائڈ سیکھیں سے کیوں یہ بھی کہہ دیتا ہوں وہ اور بات ہے جمہوریت کے لیے اچھا ہے آگے جا کے یہ ضروری ہے وہ بڑے پاپولر ہیں یہ ہے وہ اپنی جگہ. ہندوستان کی تھریٹ ختم نہیں ہوئی یہ اب برقرار رہے گی تلوار لٹک رہی ہے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ شارٹ ٹرم نہیں لانگ ٹرم کی یونٹی کی تیاریاں کرنی چاہیے اس ملک کے اندر. وی نیڈ ٹو بی یونائٹیڈ وی نیڈ ٹو ہیو اے سسٹم دیٹ ورکس وی نیڈ ٹو ہیو اے سسٹم جو دنیا ایکسیپٹ کرے کہ یہ لیگل لیجیٹمیٹ کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے. جب بھی انڈیا آپ کے اوپر ہتھیار اٹیک کرتا ہے تو کہتا ہے یہ انلیگل ہے اور وہ PTI کے سہارا لے کے آپ کو اٹیک کرتا ہے پروپیگنڈے کے لیے یہ کمزوریاں استعمال کرتا ہے. تو آپ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اوپر کام کر کے راستہ آگے ڈھونڈنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی نون لیگ کو بھی اور PTI کو بھی فار دا سیک آف دا کنٹری. چلیں اس میں ہے یہ مصلحت کی بات جو آپ نے سمجھی. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. گزشتہ سے پیوستہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف اور اب وہ کیا سوچ رہا ہے کھسیانی بلی کھمبا کیسے نوچے گی. ملٹی فرنٹس پہ وہ ایکٹیو ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرے. ایک انہوں نے افغانستان کے ساتھ تھوڑی پینگیں بڑھائی ہیں دوسرا وہ اپنا ایک ڈیلیگیشن تیار کر چکے ہیں جو مختلف ممالک میں جائے گا اور ان کو بریف کرے گا. انہوں نے جو بھی اپنا ڈوسیئر شوسیئر بنوائے ہوئے ہیں ان کو ساتھ لے کے جائیں گے اور اس میں انہوں نے باقاعدہ ششی تھرور صاحب کو شامل کیا ہے. تو اس پیش قدمی کو انڈیا کے آپ کتنا مؤثر سمجھتے ہیں؟ ایک پروگرام میں آپ نے یہ سجیسٹ کیا تھا پہلگام انسیڈنٹ کے بعد کہ پاکستان کو ایسی موو کرنی چاہیے لیکن آپ کی وہ دونوں سجیشنز انڈیا نے ٹیک اپ کی. یہاں کچھ ایسا ہوا؟ دیکھیے انڈیا نے ابھی حال ہی میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ششی کی ود کرن کیونکہ وہ کرن کی انٹرویو جو میری تھی وہ پسند نہیں کی گئی وہاں اور وائرل ہو گئی اور اس کے لیے پھر جواب ڈھونڈنا تھا تو انہوں نے ششی کو نکالا کہ آپ جا کے کیونکہ آپ کانگریس کے ہیں تو آپ جا کے ہمیں ڈیفینڈ کریں. تو وہ پھر کرنا پڑا اور انہوں نے اپنی فائن انگریزی کے اندر انہوں نے کی ڈیفینڈ کیا. تو اس سے نظر آ رہا تھا کہ اب یہ کچھ پیچھے بات ہوئی ہے جس کے بعد پھر ششی کو کوئی رول مل جائے گا. ایویں نہیں کرتے لوگ ایسے ٹھیک ہے. وہ بھی اپوزیشن کے ہوں ان کو موقع ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھی کہ کسی طریقے سے نریندر مودی کو گرایا جائے ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے بھی بڑی تنقید آنی شروع ہو گئی تھی کہ یہ کیا اور آ رہی ہے ابھی.
صرف اپوزیشن نہیں اور انڈیپینڈنٹ لوگوں سے بھی آ رہی ہے کہ غلط بیانیاں کیا, جھوٹ بولا, یہ بھی جو ساری پالیسی لی ہے یہ بھی فیل ہو گئی ہے وغیرہ, یہ شروع ہو گئی باتیں. ششی وینٹ آؤٹ آف ہز وے ٹو ڈیفینڈ, ہر بات کو اس نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. تو اس وقت مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اب ششی کو کوئی رول ملے گا. اچھا, ششی کو رول ملنا بھی سمجھ آتا ہے بیکاز وہ جو پارلیمنٹ کے اندر فارن ریلیشنز کمیٹی ہے نا, جیسے یہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اپوزیشن کا بندہ ہوتا ہے جی, جیسے ابھی جنید اکبر صاحب نے ریزائن کیا, تو وہاں فارن افیئرز کمیٹی میں اس کا جو ہیڈ ہے وہ ششی ہے جی, اپوزیشن کی طرف سے, کانگریس کی طرف. تو انہوں نے ابھی کوئی 7-8 لوگوں کی لسٹ ریلیز کر 7 ہیں, ساری پارٹی سے تعلق, سب پارٹیز کو انوالو کر کے اور ان کے بنا دی کہ آپ جائیں دنیا میں جائیں اور ریپرزینٹ کریں, آپ ہمارا کیس 10 دن کا ٹور. بیکاز دیکھیے انڈیا کا کیس جو ہے وہ بہت اہم ہے بیکاز انڈیا آئسولیٹ ہو چکا ہے, تو انہوں نے تو کرنا تھا. مگر میں نے اپنی پچھلے ہفتے ایک تجویز دی تھی جو ابھی تک ٹیک اپ نہیں ہوئی, اب میرا خیال ہے اب شاید ٹیک اپ ہو جائے. وہ اب کیونکہ یہ ہو گیا نا تو ان کو بھی, ہمارے لوگوں کو بھی سمجھ آنی شروع ہو گئی. یہ اپنی تیاریوں میں اتنے مصروف تھے, دوسری تیاریاں, کہ انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی, اور مگر اب دینے میرا خیال وقت آ گیا دینے کا. اور میں نے یہی کہا تھا کہ آپ کو بھی چاہیے کہ اپنا موقف پری ایمپٹیولی, اس وقت نہیں جب آپ کے اوپر پریشر آئے, اس سے پہلے تیار کریں 8-10 لوگ جو کہ فورن میڈیا اور فورن مشنز کو جا کے بریفنگ دے سکتے ہیں, جو ایلوکوینٹ ہیں, ڈائنامک لگتے ہیں سب, اور ان کو آپ بھیجیں تاکہ ایز روونگ ایمبیسڈرز جا کے کریں. تو ابھی تک ہم نے تو اناؤنس نہیں کیا, مگر انڈیا نے اسٹریٹ اوے وہ آئیڈیا لے کر شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں جنہوں نے سرو بھی کیا ہوا ہے, اور جن کو فارن پالیسی کا پتہ بھی ہے, اور جو بڑے آرٹیکولیٹ ہیں, جن کی ایک ریکگنیشن بھی ہے بیرونی ملکوں میں, میڈیا کے ساتھ بھی اور ڈپلومیٹس کے ساتھ بھی, فارن آفیسرز کے ساتھ بھی. تو ایک ٹیم بنائی جائے اور ان کو بھیجا جائے. یہ میری تجویز تھی, میں نے دی ہے یہ تجویز. آپ نے تقریباً 2 ہفتے پہلے آپ نے 2 تجاویز دی تھی, ایک اس طرح کی ڈیلیگیشن کی اور ایک یہ کہ خواتین کی ریپرزنٹیشن بھی ہونی چاہیے. ویسے بھی مجھے پوچھتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے لوگ کہ جی کیا کس کریں, کیسے کریں, تو جو نیشنل انٹرسٹ میں ہوتا ہے میں کہہ دیتا ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا کتنے اچھے لوگ ہیں آپ کے پاس, اگر میں نام لوں, مگر یہ نہیں کہ یہی ہیں, اور بھی بڑے اچھے. میں نے آپ سے پوچھا تھا تب تو آپ نے کہا تھا رہنے دیں, آپ ناراض ہو جائیں گے کسی کا نام دینا مناسب ہے یا نہیں مناسب, مگر اچھے لوگوں کے نام لینے سے کیا فرق پڑتا ہے, اچھی بات ہے نا. تو ایسے لوگ ہیں آپ کے ہاں جو بہت اچھی طریقے سے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 3-4 خواتین ہیں جن کا بڑا ایکسپیرینس ہے, جنہوں نے سرو کیا ایز ایمبیسڈرز اور ایز فارن منسٹرز. تو میں نے کہا تھا کہ آپ ہنا ربانی خر کو تیار کریں, شی از گڈ, وہ کر سکتی ہیں ڈیفینڈ, آپ کو تیاری کریں گی, بریفنگ فارن آفس کر دے, کیونکہ آؤٹ آف ٹچ ہوں گی نا تھوڑی بہت, تو وہ ذرا اپڈیٹ ہو جائیں گی. اور طارق فاطمی صاحب زبردست بریفنگ دے سکتے ہیں ان کو, از اے ویری کمپیٹنٹ مین ان دا فارن آفس, وہ ان کو دے سکتے ہیں. بٹ وی نیڈ ینگر مور اٹریکٹیو فیسز اینڈ مور ڈائنامک لکنگ فیسز. تو ان میں سے ہنا بھی ہے, شہری رحمان صاحبہ ہیں, ملیہ لودھی صاحبہ ہیں. تو یہ مطلب ہے دیر آر پیپل لائک دس دیٹ یو کین ٹیپ. اسی طریقے کے ساتھ ہمارے خرم دستگیر صاحب ہیں, ہمارے احسن اقبال صاحب ہیں, اور اس قسم کے اور لوگ بھی ہیں ہمارے پاس جو کہ یہ اس قسم کا رول ادا کر سکتے ہیں. بلاول سب سے آگے تو بلاول بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہے کہ call these people, make them roving ambassadors and give them a brief. Let the ambassadors of these other countries جا کے ان کو یہ جا کے بات کریں. یہ سب فیس ریکگنیشن ہے, نیم ریکگنیشن ہے, ہائیلی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. ایسے لوگ اور بھی ہیں, تو 8-10 لوگ ایسے اکٹھے کریں, اور خواتین کی ریپرزنٹیشن زیادہ ہونی چاہیے, بیکاز دیٹ از واٹ دا فیس یو وانٹ ٹو شو. ٹھیک ہے نا, جیسے انڈیا نے بریفنگز میں حصہ بنایا اپنی فیمیل سولجرز کو. چلو وہ تو ہم نے کہا تھا کہ آپ بنائیں, تو آپ نے کہا تھا, ہاں یہاں نہیں فالو کیا گیا. مگر وہ دیکھیں نا اس ٹیم کے اندر کوئی ان کے اتنے ڈائنامک لوگ نہیں ہیں جو یہ بریفنگز میں رہے سامنے. یہ جو انہوں نے لسٹ دی ہے اس میں نہیں ہے. ششی از the only face, یا باقی روی شنکر پرساد, ہاں باقی تو کوئی ریکگنیشن نہیں ہے. ہمارے ہاں تو لوگ ہیں جو ریکگنائزڈ. جی, میں تو یہاں تک کہوں گا کہ حسین حقانی صاحب جیسے شخص کو بھی ساتھ لینا چاہیے, جو ان کی جو ریچ ہے, جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اس وقت وہ ابوظہبی کی گورنمنٹ کو ایڈوائز کر رہے ہیں, وہاں وہ بیٹھے ہوئے, ان کو بھی ساتھ لیں. یہ اور سارے آئیں گے آپ کے لیے فار دا کاز آف پاکستان. سارے پاکستانی ہیں, سارے پیٹریوٹک ہیں, سارے پارٹی لائنز کو چھوڑ کے آئیں گے. لے کے جائیں ان کو بریف دیں, اور یہ دیکھیں یہ کیسا کام کر کے دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, کچھ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے یہ مشورے حاضر ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू द शो। अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत हैरान कन है, एक तो ये कि वो एक्टिव है ट्रेड को लेकर सारे मुआहदे करा रहे हैं, डील्स करा रहे हैं, और दूसरा वो अपनी माला आप जपते हैं, अपनी तारीफ खुद करते हैं। ब्रिलियंट, हर किसी को ब्रिलियंट कह के वो अपने आप को शाबाश दे रहे होते हैं। उन्होंने अभी फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा शानदार हमारी गुफ्तगू पाकिस्तान से हुई है, हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमारी तिजारत है नहीं उनके साथ इतनी, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं। एट द सेम टाइम थोड़ी सी चपत लगा दी इंडिया को कि टैरिफ्स आपके बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन वो राज़ी हो गए हमारे साथ टैरिफ के मामले में बात करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का ये मामला जो है वो सेटल्ड हो गया है। आप इससे एग्री करते हैं? उनको यकीन कुछ ज़्यादा ही है पूरा तमाद, या सिर्फ वो ऑप्टिक्स के लिए ये काम करते हैं? और पाकिस्तान की इतनी तारीफ क्यों? वो अपने लिए सारा काम करते हैं, वो यू टर्न्स भी लेते हैं। आज ये कह रहे हैं, कल को बिल्कुल पॉसिबल है कि वो कुछ और बात कर देंगे। आज इंडिया उनके गले पड़ा हुआ है, इंडिया के अंदर उनकी तनकीद हो रही है। वो साहब जो हैं जो गाली गलोच करते हैं इंडियन टेलीविज़न के ऊपर, उन्होंने तो पूरा प्रोग्राम ट्रंप को गाली देते कर दिया, और भी लोग शुरू हो गए। मगर जो सोचे समझे वाले लोग हैं ना, वो सब समझ गए हैं कि हुआ क्या है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है, अब इसकी तकलीफ हो रही है उनको, इसीलिए ये टीम बनाई गई है कि आप जाएं। जयशंकर साहब को पीछे करके इनको आगे कर दिया, कर दिया, क्योंकि आप जाएं। क्लियरली जयशंकर साहब की जो पॉलिटिक्स थी, ये जो डिप्लोमेसी थी, वो काम नहीं आई ना। नरेंद्र मोदी की भी काम नहीं आई। अच्छा, अब इससे भी मैं समझता हूँ कि इनसे एक दो गलतियाँ हुई हैं इंडियन से। तो इनके यहाँ बहुत एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज रहे हैं लोग, बड़े इंटेलिजेंट और वेल रिगार्डेड लोग हैं, उनमें से भी डाल देते तो हर्ज नहीं था। मगर इंडिया है ना, इंडिया जो है वो इधर उधर नहीं होता, वो अपने पार्लियामेंट, अपनी डेमोक्रेसी, अपने लोगों को हमेशा करता है। हमारे यहाँ तो एवरीथिंग इज मिक्स्ड, इन एंड आउट तो चलता रहता है यहाँ। और हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत मौजूद किस्म के लोग हैं, बट दे आर नॉट, इंग्लिश इज नॉट देयर फर्स्ट लैंग्वेज एंड फॉरेन पॉलिसी इज नॉट देयर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी हमने कभी डिस्कस ही नहीं की। वो तो कहीं और फैसले होते थे, डोमेन में आई नहीं। हाँ, वो किसी और डोमेन में आई नहीं, तो इसलिए। मगर वहाँ तो नहीं है ना ऐसे, वहाँ तो सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट बनाती है हमेशा। सो आई थिंक अगर ये लोग चले जाएं तो इट विल बी अ गुड थिंग। तो पाकिस्तान की इस कदर तारीफ करके भारत से कुछ मनमाना मकसूद है? देखिए, भारत इस वक्त बड़ा अपसेट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें नहीं दी, और यहाँ तक कि वो एक तरफ वो कहते हैं कि हमारे DGMO ने फ़ोन करके कहा कि हमने जो करना था कर लिया, बस अब बस, और हम नहीं कुछ करना चाहते। ये तो एक किस्म की, ये तो उनका बयानिया नहीं है ना। उनका तो बयानिया ये है कि हम सज़ा देंगे, तो ये तो सज़ा देनी नहीं थी ना, ये तो फॉर द सेक ऑफ फॉर्म, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स वाली बात थी कि वो गए और आ गए, बस दिखावा था, और हम भी गए और आ गए दिखावा। नहीं, हमने जहाज़ गिरा दिया उनकी। तो वो फिर इसीलिए अभिनंदन को वापस कर दिया था, ठीक है ना। तो कोई सीरियस वो ठीक नहीं, चीज़ नहीं थी। ये इस दफ़ा इंडिया ने भी यही कोशिश की आपको बताने की बिहाइंड द सीन्स कि हम तो एवं ही कर रहे हैं, तो आप कुछ ना करना, ठीक है। मगर हमने ये कहा, एक ही गल हुई, एवं ही कर रहे हो तुम तो फिर नंबर लगा जाओगे कि हमने किया कुछ नहीं। तो उस वक्त जैसे हमें करना पड़ा था, हमने भी करना है, तो फिर हमने किया। उसके बाद जब इंडिया के जहाज़ गिर गए ना उस सारी कॉन्फ्रंटेशन में, तो फिर इंडिया को अपनी मिसाइल्स का करना पड़ा, तो बात आगे बढ़ गई, फिर हमने किया। तो दैट इज़ व्हेन द वर्ल्ड स्टूड अप एंड सेड, थे बालाकोट तो आगे निकल गई गल। इंडिया का भी बयानिया यही था कि हम तो एस्केलेट करेंगे, हम तो एस्केलेट करेंगे, मगर जो पब्लिक के लिए बयानिया है कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान करता है जी, मगर अंदर ये है कि हम एस्केलेट करेंगे, बिकॉज ये न्यू नॉर्मल का तो मतलब ही है एस्केलेशन। न्यू नॉर्मल है, नॉर्मल तो ये था कि दिखावे के लिए था, अब ये दिखावे के लिए नहीं है, तो ये न्यू नॉर्मल है। तो इंडिया एक तरफ दिखाना चाह रहा था पाकिस्तान को लेकर दिखावे के लिए, दूसरी तरफ दुनिया को दिखाना चाह रहा था कि नहीं दिखावे के लिए नहीं है, वी डेडली सीरियस। तो आई थिंक ये हुआ है, ठीक है। तो वो दोनों तरफ खेलते रह गए, और सबसे बड़ा जो दुख उनको ये हुआ है कि किसी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को उनको सपोर्ट नहीं, घास नहीं डाली। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों मुल्क बहुत खुश हैं, इंडिया और पाकिस्तान। हमें इंडिया की खुशी तो दिखाई नहीं दे रही, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी झुटला भी नहीं रहे डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स को। सही कह रही हैं आप, हम बड़े खुश हैं, हमने तो ओपनली थैंक यू किया जी, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के बड़े लोग, बहुत जो सारी कंट्रीज ने इसके अंदर सबका शुक्रिया अदा किया, और सबने अप्रिशिएट किया। इंडिया ने तो सबके आगे आंखें दिखाई हैं। जैसे इंडिया तो नाराज है कि हमारा सपोर्ट नहीं मिला हमें, यहाँ तक कि उनको सबसे बड़ा धक्का लगा कि रशिया ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनके हथियार सारे 80% जो है वो, और एटलीस्ट 60% वो रशियन है, और वो तो ये समझते थे कि रशिया हमारा हमेशा बहुत बड़ा हमायती है, बिकॉज जब भी इंडिया के खिलाफ कोई चीज़ होती थी तो रशिया वीटो डालता था UN में, ठीक। तो अब रशिया ने इनको सपोर्ट नहीं किया, डिफेंस सिस्टम रशिया का डिबो दिया। अच्छा, अब इंडिया को एक बात समझानी चाहिए, इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं,
کہ اب رشیا آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا کیونکہ آپ اب اناؤنس کر کے امریکن کیمپ میں چلے گئے ہیں. بی جے پی نے انڈیا کو امریکن کیمپ میں لے گئے. اوپر سے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں بٹ ایکچولی امریکن کیمپ میں چلے گئے. یہ جو کوڈ شاٹ ہے سارا چائنا کے، اب دیکھیں نا چائنا رشیا یہ اب اٹس ون جی یہ ہائفنیٹ ہو گیا. جیسے چائنا پاکستان ہائفنیٹ ہو گیا، چائنا رشیا ہائفنیٹ ہو گیا. اس وقت سب سے زیادہ ہتھیار جو یوکرین میں استعمال ہو رہے ہیں فرام رشیا، وہ رشیا چائنا سے لے کے دے رہا ہے. پاکستان بھی ایسے ایسے کھیل رہا ہے گیم، انڈیا بھی ایسے ایسے کھیل رہا ہے. انڈیا کو تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے بتا دیا ہے کہ یہ ایسے ایسے نہیں، یا ہمارے ساتھ نہیں ہو، تکلیف ہو رہی ہے. ہم جو ہے ہم نہ ادھر تھے پہلے نہ ادھر تھے، تو ہم ابھی بھی لگے ہوئے ہیں چھوٹی موٹی، مگر اب ہمیں بھی احساس ہو گیا کہ ہمارا ایک ہی دوست ہے جو لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، وہ چائنا ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو میک شیور کہ چائنا جس طریقے کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، آج تک کوئی بیرونی ملک آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. Therefore we have to be very careful in our foreign policy. کسی صورت میں بھی چائنا کو ابینڈن نہیں کرنا، چائنا کا ساتھ دینا ہے اور چائنا کے ساتھ جپھی پا کے بیٹھے رہنا. ٹھیک ہے. چائنا اور پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے تو انالیسز آپ نے جانا. امریکن پریزیڈنٹ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مڈل ایسٹ کا وزٹ کیا اور وہ امریکن خارجہ پالیسی کو نئے سرے سے ترتیب دے رہے ہیں، اس پر آپ کے ذہن میں ہو سوال تو اس نمبر پر بھیجیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے.